بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ میں خوشی محمدی بنت سمیر محمدی مدرسہ محمدیہ کی ایک طالبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے شرک کی مذمت اس عنوان کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے: بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا سوچو، اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں جسے بہت بڑا ظلم کہہ رہا ہے، اس شرک کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں شرک کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ شرک اصل میں شریک کرنا، پارٹنر بنانا، ساجی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر میں روٹی بنانے کھڑی ہوئی اور میں نے اپنے سسٹر کو بلا لیا کہ آؤ روٹی بنوانے میں میری ہیلپ کرو، تو گویا میں نے اس کو اپنے اس کام میں اپنا شریک، اپنا پارٹنر، اپنا ساجی بنا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں، جو نام ہے، جو صفات ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ ان کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ ان کی عبادت کرتے ہوئے کسی دوسرے کو ان کے کمالات میں شریک کر لینا کسی بھی طریقے سے شرک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 سے 48۔ میری پیاری اور ماں اور بہنوں، یہ کس کی کتاب ہے؟ ہماری آپ کی تو ہے نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں اللہ کی باتیں ہیں جو میں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرما رہا ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو کبھی نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخشش دے دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو گویا اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے وہ معاف کر دے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم میں اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا بیٹی دینے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، رزق کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس ہے، پھر بھی جب ہمیں اولاد مانگنی ہوتی ہے تو ہم مزاروں پر باباؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمام کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم نے غریب نواز اللہ کے ولیوں کو بنا لیا ہے، جبکہ غریب نواز کا مطلب ہے غریبوں کو نوازنے والا، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جو ہم نے اس کے نبیوں اور ولیوں میں ٹرانسفر کر دی۔ گویا ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے اور وہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو ہمیں ادا ہی کرنا ہے۔ ہم خود اپنے لیے بھی شرک کو پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا بچہ کسی اور کو اپنی ماں تصور کر لے، جو ماں کا حق ہے وہ کسی اور کو دینے لگ جائے تو کیا ہمیں برا نہیں لگے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو شوہر کا حق دینے لگ جائے تو کیا اس شوہر کو یہ برداشت ہوگا؟ تو اللہ جو ہمارا خالق، ہمارا کریٹر ہے، اگر ہم اس کے صفات، اس کے کوالٹیز، اس کے حقوق، اس کے رائٹس کسی اوروں میں ٹرانسفر کر دیں تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ یقیناً لگے گا۔ اسی طریقے سے ہم کو قرآن میں کئی مثالیں مل جاتی ہیں نبیوں کے تعلق سے کہ اگر وہ بھی شرک کرے تو اللہ ان کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ ذرا سوچئے میری ماں اور بہنوں، اللہ جب اپنے نبی کے اعمال کو برباد کر سکتا ہے
تو ہم کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے اگر ہم شرک کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کئی مثالیں دیتا ہے نبیوں کے تعلق سے کہ اگر وہ بھی شرک کریں تو اللہ ان کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا، جس میں بہت عظیم الشان نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ ان کے والد آزر خود بتوں کو بناتے تھے، پھر بھی وہ شرک سے دور رہ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، ان کے قوم والوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا، پھر بھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ ایسے تمام نبیوں کی زندگی پڑھیں، ان کو بہت ستایا گیا، پھر بھی وہ شرک کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔ تو میری بھی آپ سے یہی دعوت ہے کہ اللہ کی ذات و صفات، اس کے عبادات میں صرف اسی کو پکاریں، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگوں تم سب فقیر ہو۔ اس میں نبی، ولی، پیر، پیغمبر سب شامل ہیں۔ اب اگر ہم کسی سے بھی مانگتے ہیں تو گویا ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگ رہا ہے، غنی صرف اللہ ہے، تو ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم ایسے کئی مجلسوں میں سنتے ہیں شرک کیا ہے، شرک کا مطلب کیا ہے، شرک کا انجام کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں ایک شعر کے ساتھ۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔